السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا معالج اور طبیب حکیم حماد اللہ علی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ چونکہ جیسے ہی سردی کا موسم بڑھ رہا ہے سردی کی طرف، تو ہر آدمی جو ہے اس کی جلد کے اندر خشکی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے، اور جو لوگ پہلے سے ہی خشکی کے مریض ہوتے ہیں اور جن کے جسم کے اندر روغنیات کی کمی ہوتی ہے اور خشکی ویسے ہی جن کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر مرد ہو گئے یا خواتین بچیاں ہو گئیں، تو ان کے ہونٹ جو ہے وہ خشک ہونے لگتے ہیں اور ہونٹ میں خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے اتنی زیادہ شدت ہو جاتی ہے کہ وہ ہونٹ جو ہے خشک ہو کر پھر پھٹنے لگتے ہیں، اس سے خون رسنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے چہرے کی جلد ہے اور جو ہمارا چہرہ ہے اس کے اندر بالکل خشکی آ جاتی ہے اور ہمارا چہرہ بالکل جو ہے وہ ڈرائنیس اس کے اندر چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں کی جو جلد ہے اس کے اندر بھی خشکی جو ہے بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر پھر پاؤں کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور پھر بعض خواتین کی، بعض لوگوں کی جو ایڑیاں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، بالکل جس طریقے سے زمین کے اندر دھڑار پیدا ہو جاتی ہے، زمین جس طرح پھٹ جاتی ہے اس طرح ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، بعض لوگوں کے خون نکلتا ہے، بعض لوگوں کی جو ہے نا ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو آج اس کے لیے میں آپ کو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر کچھ غذائیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ دوا بتانا چاہتا ہوں، اور ایک ویسلین میں بتانا چاہتا ہوں، ایک مرہم بتانا چاہتا ہوں، جو کریم بتانا چاہتا ہوں جو آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کریم کو آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ ہونٹوں پر بھی لگا سکتے ہیں اور ہاتھوں پر، پاؤں پر، ایڑیوں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اندرونی طور پر تو جن کو خشکی کا مرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ دیسی گھی کا استعمال رکھیں، ٹھیک ہے۔ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں ہیں یا جن کے خون گاڑھا، ایسا بلڈ پریشر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سردیوں کے اندر دیسی گھی کا استعمال اپنی خوراک میں رکھیں۔ چائے، اگر کسی کو گیس اور بادی قبض کا مسئلہ ہے تو وہ دیسی گھی کا استعمال چائے میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایک کپ چائے چونکہ ہم پیتے ہیں دن میں 2 ٹائم 3 ٹائم، تو آپ جب بھی چائے پئیں تو آپ 1 چمچہ یا 2 چمچے دیسی گھی کے آپ چائے میں مکس کر کے آپ پی لیا کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی سردیاں بہت اچھی گزریں گی، امیونٹی سسٹم بھی آپ کی مضبوط ہوگا، قوت مدافعت بھی مضبوط ہوگی، اور خشکی اور ڈرائنیس آپ کے جسم سے ختم ہونے لگے گی، اور آپ کے خون کے اندر جو ڈرائنیس ہے وہ ختم ہونے لگے گی۔ اور اسی طریقے سے ساتھ آپ کوشش کریں کہ جو موسمی پھل آ رہے ہیں وہ آپ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کبھی دیسی مرغی کا سوپ اگر جو ہے میسر ہو تو وہ پی لیا کریں دیسی گھی ڈال کر، یا بکرے اور مٹن کے گوشت جو ہے وہ ڈال کر پی لیا کریں، یا کریلے کا استعمال، یا ساگ کا استعمال، سوہاجنے کی پھلی کا استعمال، اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر لیا کریں۔ لیکن دیسی گھی کا استعمال آپ سردیوں میں ضرور رکھیں، تاکہ روغن اور جو روغن ہے وہ آپ کے جسم میں وافر مقدار میں پیدا ہو، خشکی سے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ آج میں آپ کو ایک چیز ساتھ بتاتا ہوں جو آپ مرہم کے طور پر اور کریم کے طور پر آپ جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ نے گندک آملہ سار لینا ہے، یہ پیلے کلر کا ہوتا ہے۔ ایک تو گندک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی ٹینکیوں میں ڈالتے ہیں اور ٹینکیوں کی صفائی کے لیے وہ گولا سا آتا ہے۔ ایک دوسرا گندک آملہ سار پتھر نما ہوتا ہے اور یہ مصفہ ہوتا ہے، صاف شدہ ہوتا ہے، چونکہ یہ ہم کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گندک آملہ سار ہم کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی جلد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اندرونی اور بیرونی طور پر۔ تو آپ نے گندک آملہ سار کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ نے وہ لے لینا ہے، وہ تقریباً آپ نے 3 گرام وہ لینا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے یہ لینی ہے کہ آپ نے نمک جو ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو آپ نے مزید کوشش کریں آیوڈین والا نمک نہ ہو، پنک سالٹ ہو جو پتھر والا نمک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، پتھر والا نمک کہلاتا ہے۔ اور یہ جیسے یہ ہمارے سامنے موجود ہے پنک سالٹ، ٹھیک ہے، تو یہ پنک سالٹ جو ہے آپ لے لینا ہے، بالکل باریک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ نے لینی ہے اجوائن دیسی، ٹھیک ہے، یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں، گندک آملہ سار آپ نے جو ہے نا 3 گرام لینا ہے، اور نمک لاہوری آپ نے 3 گرام لینا ہے، اجوائن دیسی آپ نے 3 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لے کر ان کو باریک پیس لینا ہے، کپڑے سے چھان لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ویسلین ملتی ہے جس کو ہم پیٹرولیم جیل بھی کہتے ہیں وہ آپ ویسلین لے لیں، تقریباً
آپ 90 گرام یا 100 گرام ویسلین لے لیں. 90 گرام لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو 90 گرام آپ ویسلین لے لیں اور اس کے اندر اس پاؤڈر کو شامل کر کے کسی بڑے برتن میں لے لیں. اچھی طرح اس کو مکس کر لیں. اچھی طرح مکس کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہترین ویسلین، بہترین کریم آپ کے لیے تیار ہے. تو یہ آپ کی انشاءاللہ سردیاں جو ہے بہت اچھی گزریں گی. جن لوگوں کی ڈرائنس کا مسئلہ ہے، چہرے میں، ہونٹوں پہ، ہاتھوں میں، پاؤں پہ، جسم میں کسی جگہ بھی مسئلہ ہے تو آپ انشاءاللہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور آپ مجھے انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو افادہ عام کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، چونکہ یہ جس طریقے سے ہم اپنا علم پھیلا رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن کو بھی یہ سردی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں تاکہ وہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے صحت کاملہ، عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.